برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی ویڈیو میں قرآن اور سائنس کے متعلق چند باتیں کی گئی تھی، جس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ کلام پاک صرف مذہبی کتاب نہیں ہے بلکہ ہدی للناس ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ چاہے ان کے گھریلو معاملات ہوں اس میں بھی یہ کلام پاک ہدایت ہے، چاہے بزنس کے معاملات ہوں اس میں بھی یہ کلام پاک ہدایت ہے، چاہے دوستی یاری کے معاملات ہوں اس میں بھی کلام پاک ہدایت ہے، چاہے سائنس، وگیان، بھگول، کھگول، کسی بھی چیز میں آپ جاؤ کلام پاک ہر چیز میں ہدایت ہے اور ہر جگہ کامیاب ہوتی ہے۔ اور ہر انسان اس کے تھرو اگر واقعی اس کے ذریعے وہ اس کو دل سے لگا کر سمجھ کر آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کو کامیابی کی منزلوں تک پہنچا کر ہی دم لیتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج جس سائنس کا دنیا میں چرچا کیا جا رہا ہے کہ سائنس بہت ترقی کر گئی، بہت آگے چلی گئی، بہت ترقی کر گئی، آج دیکھتے ہیں جو چیزیں وہ لوگ بول رہے ہیں کلام پاک میں ان کا ذکر ہے کہ نہیں ہے، یا ان چیزوں کا برآن اس میں کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا ہے، ان کو بیان کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آدھونک وگیان کے جو لوگ ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جیون کی اتپتی پانی سے ہوئی ہے، جیون کی اتپتی پانی سے ہوئی ہے۔ اور یہ دعویٰ انہوں نے کب کیا؟ جب انہوں نے مائکروسکوپ کو بنا لیا، مائکروسکوپ کا آوشکار کر لیا، اس کے بعد ہی وہ یہ پتہ لگا پائے کہ سبھی جیوت کوشکائیں پانی سے بنی ہیں۔ جو ویگیانک ہیں انہوں نے مائکروسکوپ کے ذریعے یہ پتہ لگایا کہ سبھی جیوت کوشکائیں پانی سے بنی ہوئی ہیں اور مکھیہ روپ سے ان کا جیوت رہنا یہ پانی کے تھرو ہے، پانی کے ذریعے ہے۔ اب ہم آتے ہیں کلام پاک کی طرف۔ تو کلام پاک کی سورہ الانبیاء جو کہ کلام پاک کی 21ویں سورت ہے اور اس کا رکوع ہے 2، آیت نمبر ہے 30۔ اس میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے بنائی۔ غور کریں، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنائی من الماء، پانی سے، كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز، حَيٍّ جو زندہ ہے۔ اب آدھونک وگیان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کلام پاک کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے اس کے بارے میں آدھونک وگیان کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ سبھی جیوت کوشکائیں مکھیہ روپ سے پانی سے بنی ہوئی ہیں، اور کلام پاک ہزاروں سال پہلے کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ، اور ہم نے ہر چیز کو جو زندہ ہے پانی سے بنایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلام پاک جو 7ویں شتابدی میں نازل ہوا وہ دعویٰ کر رہا ہے جس دعوے کو سائنسداں ہزاروں سال کی محنت کے بعد میں، کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد میں، بڑے بڑے دعوے انہوں نے جو کیے وہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد کیے۔ اب کلام پاک کو ہم دیکھتے ہیں تو کلام پاک نے 7ویں شتابدی میں وہ بات بتا دی جو ہزاروں سال کے بعد ہزاروں لاکھوں سائنسدانوں نے محنت کر کے بتائی کہ سبھی جیوت کوشکائیں پانی سے بنی ہیں، اور کلام پاک کہہ رہا ہے ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے بنائی ہے۔ لہذا اگر سائنسداں بھی چاہیں کہ ہم ترقی کریں اور بہت جلد ترقی کریں تو وہ کلام پاک کو صحیح معنی میں سمجھ کے پڑھ لیں، تو کلام پاک ان کے وہ جوابات جس کو وہ ہزاروں سال کے بعد کھوجیں گے وہ جوابات ان کو آج ہی دے سکتا ہے۔ دوسری بات کہ آج لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لوہا یہ پرتھوی کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ آدھونک وگیان کے انوسار لوہا پرتھوی پر انترکش سے الکا پنڈوں کے مادھیم سے اتارا گیا ہے جو سپر نووا وسفوٹوں کے دوران بنے تھے۔ اب آپ غور کریں، آدھونک وگیان کا جو دعویٰ ہے وہ کیا ہے کہ لوہا الکا پنڈوں کے مادھیم سے زمین پر اتارا گیا ہے جو سپر نووا وسفوٹوں کے بعد بنے تھے۔ جب وسفوٹ ہوا تو بڑے بڑے ٹکڑے آسمان میں پھیل گئے، پھر وہ نیچے اترے اور ان کے نیچے اترتے ہی ان کے ساتھ میں لوہا زمین پہ آیا۔ تو یہ آدھونک وگیان کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ چلو بھائی آپ ان کی بات مان لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا، لیکن کب کیا؟ یہ دعویٰ انہوں نے
19वीं सदी में किया। अब आते हैं कलाम पाक की तरफ। तो कलाम पाक में रब तबारक व तआला सूरह अल हदीद, जो कि कलाम पाक की 57वीं सूरत है और इसकी आयत है 25, उसके अंदर इरशाद फरमाता है वअंज़लनल हदीदा फीहि बासुन शदीदुन व मनाफिउ लिन्नास, और हमने लोहा उतारा जो बहुत फायदेमंद है लोगों के लिए और बहुत ताकतवर है। अब आप गौर करें, रब कलाम पाक में हजारों साल पहले अपने नबी के जरिए दुनिया वालों को बता रहा है, दुनिया के लोगों, ये लोहा जमीन की पैदावार नहीं है, बल्कि इसको हमने उतारा, ये ऊपर से आया है और ये बहुत ताकतवर भी है और इसमें लोगों के लिए फायदा भी है। अब आप गौर करें, जो चीज साइंस हजारों साल के बाद बता रही है, बड़ी मेहनत करके, बड़ा पैसा खर्च करके, वो चीज कलाम पाक हजारों साल पहले बता रहा है कि लोहा जमीन की पैदावार नहीं है। अब आप गौर करें कि कलाम पाक सिर्फ मजहबी किताब है या फिर हर फील्ड की किताब है। बस फर्क यह है कि आप अपना नजरिया क्या रखते हैं। अपना नजरिया रखिए और फिर कलाम पाक को पढ़िए तो आपको मालूम ये होगा कि कलाम पाक हर नजरिए का कंप्लीट जवाब है। और आप देखेंगे कि 16वीं शताब्दी से पहले जितने वैज्ञानिक हुए वो सब कलाम पाक के जानने वाले थे और वो सारे मुसलमान थे। बाकी जो वैज्ञानिक हुए हैं ये सब के सब 16वीं शताब्दी के बाद के हैं और उससे पहले जितने वैज्ञानिक थे वो सब मुसलमान थे। लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, इसका इल्म नहीं है, लेकिन जो लोग जानते हैं, जो वाकई वैज्ञानिक हैं और जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा है और वैज्ञानिकों का इतिहास पढ़ा है, वो खुद बता देंगे कि 1000 ईस्वी तक जितना इल्म था, जितनी जानकारियां थी, वो सब मुसलमानों के पास थी। और फिर धीरे 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 यूरोप ने 15वीं सदी तक इनको खींचा और इस हद तक खींच लिया कि वो जानकारियां जो मुसलमानों के पास थी वो जानकारियां उन्होंने खुद ली और फिर उन्हीं जानकारियों को आधार बनाकर वो आगे बढ़ते रहे और आज साइंस के कंप्लीट हिस्से पर उन्होंने कब्जा कर रखा है।